نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ ابھی ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے کہ ہمارے بہت سارے احباب جو قادیانیوں کے ساتھ اور ملحدین کے ساتھ بہت اعلیٰ طریقے سے بحث کرتے ہیں، گفتگو فرماتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے جواب دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ قادیانیت پر ان کو بہت عبور اور بہت مطالعہ ہے، لیکن وہ چونکہ علماء نہیں ہوتے تو بہت ساری ایسی ضروری چیزیں ہوتی ہیں کہ جن سے ہمارے ساتھی ناواقف ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم ایسی ایک ترتیب شروع کر لیں کہ جن میں وہ بنیادی باتیں کہ جو ہمارے ہر ساتھی کو معلوم ہونی چاہیے، ہم تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ آسان الفاظ میں کریں تاکہ ہمارے ساتھی کسی مشکل کا شکار نہ ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم سب سے پہلے بحث و مباحثے کے متعلق ذکر کرتے، جیسے میں نے آیت برکت کے لیے پڑھی ہے، لیکن اس وقت میرا موضوع یہ نہیں ہے۔ اس وقت میرا موضوع میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ان چیزوں کو بیان کریں کہ جن سے ہمارے ساتھی غفلت میں ہیں اور ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو بحث و مباحثے کے لیے جن چیزوں کا جاننا ضروری ہے اس پہ ہم انشاءاللہ ایک الگ سے پروگرام کریں گے، مناظرے کی تعریف اور اس کے علاوہ مناظرے کے جو اصطلاحات ہیں اس کے متعلق انشاءاللہ، پھر اس کے بعد کچھ اصول فقہ کے، اصول حدیث کے، اصول تفسیر کے اصطلاحات انشاءاللہ اس پہ ہم مختصر کلپ میں بات کریں گے تاکہ ساتھی بور بھی نہ ہو اور گفتگو بھی آسانی سے ہو سکے۔ تو برکت کے لیے چونکہ ایمان سب سے زیادہ اہم ہے، تو سب سے پہلے ہم پہلی قسط جو شروع کریں گے وہ ایمان کے متعلق شروع کریں گے کہ ایمان کی تعریف اور اقسام اور کفر کی تعریف اور اقسام، اور اس کے ضمن میں ہم ان شبہات کا بھی ازالہ کریں گے جو عام مسلمانوں کے دل میں یا قادیانیوں کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم آگے جا کر بات کریں گے۔ مختصر وقت میں تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ ان چیزوں کو، خاص کر وہ ساتھی ہمارے جو ڈیبیٹر ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں، وہ علمی باتیں ہوں گی لیکن انشاءاللہ میں آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہر ساتھی اس سے مستفید ہو سکے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں ایمان کی طرف۔ آمن یؤمن ایمانا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو امن دینا، کسی کو بے خوف بنانا۔ اور ایمان کی جو اصطلاحی تعریف ہے، جو شرعی تعریف ہے، اس کے اندر کئی مذاہب ہیں، لیکن تمام مذاہب کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں ان کی تصدیق کرنا، اسے سچا جاننا۔ تمام تعریفات کا خلاصہ یہی نکلتا ہے۔ تو ہمیں بلا وجہ وقت ضائع کرنے کے بجائے اتنی سی بات جاننی چاہیے کہ التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک آسان سی بات ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ ملحدین کے
اس بات کی طرف جائیں جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان یہودی عیسائی سارے ایک ہو جائیں، اور اس کے لیے آسان حل کیا نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سورہ بقرہ میں فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ جو یہودی ہوئے، جو نصرانی ہوئے، اور جو صابئین کا فرقہ ہے جو ان میں اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، اور ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ وہ کہتے دیکھو یہاں پر جنت میں جانے کے لیے ان 3 اعمال کا ذکر فرمایا، اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا اور عمل صالح کرنا۔ یہاں رسول کا ذکر نہیں ہے۔ خیر یہ تو ایک الگ موضوع ہے، مگر یہ کہ آپ کو صرف اتنی بات سمجھانی ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی بات کرے تو ہم کم از کم ایمان کی تعریف دیکھیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لائے ہیں اس کی تصدیق کرنا۔ اب توحید کا عقیدہ ہمیں نبی علیہ السلام نے سکھایا، معاد یعنی یوم آخرت کا عقیدہ ہمیں نبی علیہ السلام نے سکھایا، عمل صالح کے طریقے ہمیں نبی علیہ السلام نے سکھائے۔ تو اب اگر نبی پر ایمان نہیں ہوگا تو ایمان ہوگا کیسے؟ ایمان تو کہتے ہی اس کو ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لائے ہیں اس کی تصدیق کرنا۔ تو جب نبی کی تصدیق ہی نہیں ہوئی تو پھر ایمان کا کیا مطلب؟ یہ اس آیت کا موضوع الگ ہے، میں اس آیت پہ بحث نہیں کرنا چاہتا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ یہ اپنے وقت پہ آئے گا۔ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب رسول پر ایمان نہیں ہے تو ایمان ہوگا کیسے؟ ایمان تو کہتے ہیں اس کو التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگے جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کے متعلق مجھے دل میں وسوسے آتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ پر ایمان کے متعلق تو نہیں آتے؟ کہنے لگے نہیں، نبی علیہ السلام پر ایمان کے متعلق آتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کو تو مانتا ہے نا؟ جی۔ کہنے لگے، میں نے کہا جی اب یہ بتائیں کہ اللہ کو جو آپ مانتے ہیں کس کے کہنے پہ مان رہا ہے؟ یہ تو نبی علیہ السلام کے کہنے پہ ہے۔ اللہ کا تعارف تو اللہ کے نبی نے کرایا ہے، تو جب اللہ کے نبی کو نہیں مانتے تو پھر آپ اللہ کو کیسے مان سکتے ہیں؟ اور اللہ پر ایمان باللہ بھی نبی پر ایمان کے بغیر معتبر نہیں ہے۔ آپ کا اعلان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ انشاءاللہ جب اس آیت کے ملحدین کے تحت بات آئے گی تو ہم بات کریں گے۔ تو تصدیق کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو لائے ہیں اس کی تصدیق کرنا۔ اور کفر کسے کہتے ہیں؟ تکذیب النبی فی شیء مما جاء به۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنے چیزیں لائے ہیں احکامات، ان میں سے کسی ایک حکم کا بھی انکار کرنا اور تکذیب کرنا۔ یہاں بنیادی طور پر ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ تصدیق ایمان کیا ہے؟ تمام چیزوں پر ایمان لانا، اور کفر کیا ہے؟ کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دینا۔ آپ نے جو احکامات لائے ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دینا، یہ کفر کہلاتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں، یہاں قادیانی لوگوں کو یہ شبہ دیتے ہیں کہ دیکھو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم کلمہ بھی تمہاری طرف پڑھتے ہیں، قبلہ بھی ہمارا وہی ہے، اور ہم نبی علیہ السلام کو ان کے خیال کے مطابق خاتم النبیین بھی مانتے ہیں، پھر ہمیں کافر کیوں کہا جائے؟ تو دیکھیے کفر کسے کہتے ہیں؟ ایمان تمام چیزوں پر ایمان لائے، کفر کسی ایک چیز کا انکار کرنا۔ تو قادیانیوں نے ختم نبوت کا انکار کر دیا، اور اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، خود اپنے ساتھ اللہ کی ہم کلامی کا دعویٰ کیا۔ قادیانیوں کی بہت ساری کفریات ہیں، لیکن اگر ہم اس ایک بات کو لے لیں کہ نبوت کا دعویٰ کرنا، تو کفر کے لیے اتنی بات بھی کافی ہے۔ تو بہرحال کفر کسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو لائے ہیں ان میں کسی ایک بات کا انکار کرنا۔ اب یہاں پر وہ دلیل پیش کرتے ہیں من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی فی ذمۃ اللہ، جو ہماری طرح نماز پڑھے
اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارے ہاتھ کا ذبیحہ کھائے، تو یہ وہ مسلمان ہے جو اللہ کے ذمے میں ہے۔ اب اس سے وہ کہتے ہیں دیکھو ہم تو یہ ساری چیزیں کرتے تو ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اگر میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو اس وقت ایمان کی علامت یہ تھی، اس وقت ایمان کی علامت یہ تھی، تو ہر وقت کے اعتبار سے علامات بدلتے رہتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن میں یہ چیزیں چاہے پائی جائے، چاہے وہ دنیا بھر کے کفریات بکے، وہ کافر نہیں بنے گا، مسلمان رہے گا۔ تو لہٰذا ایمان اور کفر کی تعریف اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو قادیانی اور ملحدین کی بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم تو یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، ہم پھر کافر کیوں ہیں۔ اب آتے ہیں ایمان کی قسموں کی طرف۔ ایمان کی 5 قسمیں ہیں، 5 درجات ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ لائے ہیں ان کی تصدیق کیا جائے، اور کفر سے بیزاری کا اظہار کیا جائے، کفر سے بیزاری کا اظہار کرے علی الاعلان۔ اب آگے اس کی وجہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک ہے فرشتوں کا ایمان، اس کو ایمان مطبوع کہا جاتا ہے، یہ مہر شدہ ایمان ہے، اس میں نہ تبدیلی آ سکتی ہے، نہ اس میں کوئی فرق آتا ہے، یہ اپنی حالت پر رہتا ہے۔ دوسرا انبیاء کرام کا ایمان ہے، یہ ایمان معصوم ہے، یہ ایمان بھی محفوظ ہے، اور یہ بھی اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ تیسرا عام مومنین کا ایمان ہے، جیسے میرا اور آپ کا، اس کو ایمان مقبول کہا جاتا ہے۔ چوتھا یہ موقوف ایمان ہے، یہ جو اہل باطل کا ایمان ہے یا اہل بدعت کا ایمان ہے کہ ان کے عقائد میں کچھ گڑبڑ ہے، لیکن ممکن ہے کہ وہ توبہ کرے، ایمان کی طرف لوٹ آئے، تو ان کا ایمان موقوف ہوتا ہے توبہ پر۔ اور پانچواں ایمان مردود ہے، یہ منافقین کا ایمان ہوتا ہے۔ اور کفر کی تعریف آپ کو ہم نے یہ بتائی کہ جھٹلانا اس چیز کا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں۔ اور کفر کی ایک تعریف یہ بھی ہے، کفر کے معنی چھپانے کے آتے ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو عناداً چھپایا، بغض حسد کی وجہ سے حق کو چھپایا۔ اب آگے قسموں سے آپ کے سامنے یہ بات بھی واضح ہو جائے گی۔ کفر کی بھی 4 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک وہ کفر ہے جس کو کہتے ہیں کافر مجاہر، جو علی الاعلان اسلام کا انکار کرتا ہے اور کفر کا اقرار کرتا ہے، جیسے عام کفار مشرکین مکہ۔ دوسرا کفر جحود، کفر جحود میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دل سے حق سمجھتا ہے لیکن زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتا، زبان سے اس کا انکار کرتا ہے، جیسے ابلیس ہے، ابلیس کے سامنے ساری چیزیں واضح ہیں، یا اہلی کتاب یہود و نصارہ، ان کے سامنے ساری چیزیں واضح ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ انکار کرتے رہے، تو یہ کفر جحود ہے۔ اور تیسرا کفر عناد، یہ وہ کفر ہے کہ اسلام کو سچا جانتا ہے اور زبان سے اس کی سچائی کا اقرار بھی کرتا ہے، لیکن اسلام کے علاوہ دوسرے ادیان سے وہ بیزاری ظاہر نہیں کرتا۔ جیسے ہمارے ہاں آج کل یہ جو روشن خیال قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہم تو سب کو مانتے ہیں، ہم سب کے ساتھ چلتے ہیں، تو اسلام کو بھی مانتا ہے، مگر یہ ہے کہ دوسرے ادیان سے وہ بیزاری ظاہر نہیں کرتا، اور اسلام کے اظہار میں دوسرے ادیان سے بیزاری بھی ظاہر ہے، جیسے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون۔ جیسے ہرقل کا کفر تھا، اس نے دل سے بھی جانا، زبان سے بھی اقرار کیا، اور کہنے لگا کہ اگر مجھ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میری ملاقات ہو گئی لغسلت عن قدمیہ، تو میں آپ کے قدم مبارک دھو ڈالوں گا۔ لیکن اس کے باوجود اس کا حال یہ تھا کہ وہ جب دیکھا کہ قوم مخالف ہو رہی ہے تو اس نے کہا جی میں تو تمہارا امتحان کر رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، زبان سے اقرار بھی کر لیا، دل سے بھی مانا، لیکن اس دین سے انہوں نے جو دوسرے ادیان سے ان سے انہوں نے بیزاری کا اظہار نہیں کیا۔ اور چوتھا ہے کفر نفاق۔ تو کفر نفاق میں کیا ہوتا ہے کہ دل میں انکار ہے لیکن زبان سے اقرار ہے، اور نفاق کے شعبے میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اب میں ذرا دوسرے انداز سے آپ کو بتا دوں
کہ کفر کی ایک اور تقسیم، ایک کافر مجاہر ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے قسم میں بتایا، دوسرا کافر منافق ہے جیسے میں نے آپ کو چوتھی قسم میں بتایا، اور ایک اس میں ہوتا ہے مرتد۔ مرتد وہ ہوتا ہے کہ جو اسلام کو چھوڑ کر نعوذ باللہ کسی اور مذہب کو اختیار کر لے، اور مرتد کی سزا قتل ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اس سے کافر لوگ فائدہ اٹھاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ صبح کے وقت ایمان لاؤ، شام کے وقت کفر کرو، شام کے وقت ایمان لاؤ، صبح کے وقت کفر کرو، تاکہ لوگ اسلام سے بیزار ہوتے چلے جائیں۔ اس لیے مرتد کی سزا قتل رکھی ہے، تاکہ کوئی اس قسم کا فراڈ کر کے ایسا نہ کر سکے، جیسے آج کل ایکس مسلموں کے نام پر یہ پروگرام چل رہا ہوتا ہے، بلکہ ہندوؤں نے اپنے نام مسلمانوں والے رکھے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتے ہیں، تاکہ مسلمان دیکھیں کہ کتنے لوگ اسلام کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ مرتد کے علاوہ ایک ہوتا ہے زندیق۔ اب دیکھیں، جو جتنے بھی ابھی تک آپ کو کفر کی قسمیں بتائی، وہ اپنے آپ کو کافر سمجھتے ہیں، چاہے کافر مجاہر ہے یا کافر منافق ہے، وہ زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن دل سے وہ خود کو کافر سمجھتا ہے۔ یا اس کے علاوہ جو مرتد ہے تو وہ بھی پھر اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، یہودی یا عیسائی یا سکھ جو بھی ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے۔ لیکن جو قادیانی ہے یہ زندیق ہے۔ زندیق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی کافر ہو اور وہ اپنے کفر کو اسلام کہے تو ایسا شخص زندیق ہے، اس کی کسی صورت میں بھی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ جہاں تک مرتد ہے اس کو تو ایک دو نسلوں کے بعد وہ جا کر کے کافر اصلی بن جاتا ہے، لیکن جو زندیق ہے وہ 100 نسلوں تک بھی واجب القتل کہلاتا ہے، اور وہ کسی صورت میں معاف نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ایمان کی طرف آ جائے۔ تو اس سے اس اشکال کا بھی جواب ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں دنیا میں کافر تو بہت سارے ہیں، آپ قادیانیوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قادیانی وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، یہ خود کو کافر کہنا شروع کر دے، ان کے وہی حقوق ہے اسلام کے اندر جو ایک عام کافر کے ہیں، اور ان کو تحفظ دیا جائے گا۔ جیسے ہمارے ملک میں ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قادیانی بھی کہہ دے کہ جی ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم قادیانی ہیں یا مرزائی ہیں، وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، اور ہم لوگ بھی ان کو احمدی کہتے ہیں۔ ان کو احمدی نہ کہا جائے، ان کو مرزائی کہا جائے اور قادیانی کہا جائے۔ احمدی تو وہ جو احمد کو ماننے والے ہیں، احمد کو ماننے والے ہم ہیں، غلام احمد کو ماننے والے مرزائی ہیں، وہ احمدی نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوا اس میں کافی سارے اعتراضات کا جواب بھی آپ حضرات کے سامنے آیا۔ تو صرف جاننے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ جاننے کے ساتھ ساتھ ماننے کا نام بھی اسلام ہے۔ اگر صرف جاننے کا نام اسلام ہو تو پھر تو ابلیس بھی مسلمان ہو جائے، پھر تو یہود و نصارہ بھی مسلمان ہو جائے۔ نہیں، آپ مانیں اور جاننے کے ساتھ مانیں اور زبان کے ساتھ اس کا اقرار بھی کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آج ہم نے آپ کے سامنے ایمان کی قسمیں بتائی، ایمان کی تعریف بتائی اور ایمان کی قسمیں بتائی، اور ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو کفر کی تعریف اور کفر کی قسمیں بتائی، اور جو ضروری چیزیں ہم بیچ میں سمجھ رہے تھے وہ ہم نے آپ کو بتا دی۔ تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ آگے پھر ایمان کے متعلق جو مذاہب ہے اس میں بھی انشاءاللہ ہم قادیانیوں کا ذکر کریں گے۔ تو یہ ہماری پہلی قسط ہے، اور انشاءاللہ دوسری قسط ان قریب آ جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔